ایک شخص کیسا ہونا چاہیے اس دنیا میں رہ کر جو اپنے سارے معاملات چلائے؟ تو میں سب دوستوں کو مشورہ دوں گا کہ آپ میرے آقا نبی آخر زمان سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انسانیت کیا ہوتی ہے. اب آ گئی بات تبدیلی مذہب کی. تو میں نے اپنی آبزرویشن میں نوٹ کیا ہے کہ تبدیلی مذہب پر جو واویلا ہوتی ہے وہ صرف اور صرف ایک جھوٹی پروپیگنڈا ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے. اس سے پہلے بھی میں بارہا اسٹیجز پر کہہ چکا ہوں کہ اس پر جو واویلا کرنے والی دراصل وہ قوتیں ہیں جو قوتیں دراصل نہیں چاہتی کہ اسلام سچے دین کی تشہیر ہو، حاکمیت ہو اس کی، یعنی اس کا بول بالا ہو یا لوگ اس کو اڈاپٹ کریں. بس یہی قوتیں کیا کرتی ہیں؟ جب بھی کوئی مذہب کی تبدیلی کا واقعہ ہوتا ہے فارن فنڈنگ سے، جو دراصل یہود و نصارہ پر مشتمل ہے، تو ان فارن فنڈنگ کے انسٹیگیشن پر یہ واویلا کر کے اور دراصل اسلام کو بدنام کرنے کی سازش ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. میں نے بہت سے کیس آبزرو کیے ہیں، میرے پیر محترم کے بہت سے کیس میرے پاس، میں بائی پروفیشن وکیل ہوں، 15 سال سے وکالت کر رہا ہوں. بہت سے کیسز آئے، سب کیسز کو میں نے آبزرو کیا ہے. ہر لڑکی کا بیان میں نے چیک کیا ہے، ہر کورٹ سے گیا ہوں، اس کا ایفیڈیوٹ نکلوایا ہے. اس ایفیڈیوٹ میں صرف ایک ہی بات ہے کہ بھی میں اپنی مرضی سے گھر سے نکلی ہوں، میں نے اپنی رضا خوشی سے اسلام قبول کیا ہے. کوئی ایک کیس، اب تک 13 کیس میں آبزرو کر چکا ہوں، کوئی ایک کیس مجھے نہیں ملا جس میں کسی لڑکی نے کہا ہو کہ مجھے زوری اغوا کر کے مسلمان کیا گیا ہو. ایک کیس بھی نہیں ملا. اور اگر دین میں جبر ہوتا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھی ہے، اگر نہ تھوڑا جبر ہوتا تو میں کہتا ہوں کہ فتح مکہ وہ بہت بڑا دن تھا جب پوری یعنی کہ جو مکہ کی جو قوم تھی وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اشارے کی محتاج تھی. صحابہ کرام بھی کھڑے تھے. اگر اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ بھی یا تو ان کو کہو کلمہ پڑھے یا پھر سب کو قتل کر دو، کر دیا جاتا. لیکن اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آج تم سب آزاد ہو. مطلب کوئی جبر نہیں ہے. اللہ نے کلام پاک میں فرما دیا ہے کہ لا اکراہ فی دین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. بھئی حق تو آ گیا ہے نا، جو سمجھتا ہے جو پڑھتا ہے وہ حق کو پا لیتا ہے اور وہ حق کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے. ابھی اس میں کوئی جبر نہیں ہے. اگر یہ جبر ہوتا تو آج سے 15 سال پہلے میرے پیر محترم مجھے کلمہ پڑھا کے اس وقت مسلمان کر کے اور دنیا کے آگے کھڑا کر دیتے. لیکن نہیں، انہوں نے بھی وہی روش اختیار کی جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کی کہ بیٹا جاؤ مشاہدہ کرو، پڑھو اور پڑھ کر پھر مجھے بتانا. تو پیر صاحب، میں آج یہاں پر کھڑے ہو کر، میں ایک ادنا سا فقیر ہوں، میں عاقل ہوں، بالغ ہوں اور میں بذات خود وکیل بھی ہوں. میں اعلان کرتا ہوں کہ مذہب میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے. اور اگر کوئی جبر کا واویلا ہوتا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ صرف اسلام کو بدنام کرنا ہے، اور دوسری وجہ کیا ہے؟ میرے مسیحی دوست بیٹھے ہیں، میں کسی کے مذہبی بھاوناؤں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، چھید نہیں پہنچانا چاہتا. ہندو بھی بیٹھے ہیں. جو لوگ مسیحی ہو رہے ہیں، جو لوگ قادیانی ہو رہے ہیں، ان کو ایک یعنی کہ اتنی آزادی دی جاتی ہے کہ بھئی آپ بے شک فرض کریں کوئی ہندو ہماری کمیونٹی کا، میری پرانی کمیونٹی کولی کمیونٹی کا کوئی اگر قادیانی ہو رہا ہے، مسیح ہو رہا ہے، تو اس کو سب سے بڑی پہلی آزادی کیا؟ بھئی آپ بے شک گھاگھرا اور چولی پہنو، آپ کی طرف سے لباس چینج کرنے پر کوئی اعتراض نہیں. آپ بے شک اپنی پرانی برادری میں لین دین کرو، آپ پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے. آپ بے شک اپنا پرانا نام ہی رکھو، آپ پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے. صحیح ہے؟ تو یہ جو آزادیاں دی جاتی ہیں، ان آزادیوں کی وجہ سے ہندو لوگ اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کرتے کہ بھی یہ قادیانی کیوں ہو گیا، مسلمان کیوں ہو گیا. لیکن اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو پھر اس پر کیا ہے کہ اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. نام چینج کرنا ہے، لباس بھی چینج کرنا ہے، اور پروفیشن بھی، مطلب کہ اعتقادات اور ارکان بھی چینج کرنے ہیں. باقاعدہ مسلمان ہو کر اعلان کرنا ہے، اور سابقہ ادیان سے جس سے وہ تعلق رکھتا تھا اس دین سے مکمل قطع تعلق ہونا ہے، کیونکہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے نا. تو یہ پابندی
ہندو لوگوں کو ناگوار گزرتی ہے کہ بھی اتنی ساری پابندیاں کیوں ڈالی جاتی ہیں، تو جس بات پر وہ یعنی کہ شور کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر میں یہاں پر کہوں کہ بھی کوئی بندہ وکیل بنتا ہے اور وہ کہے کہ بھی میں لال کوٹ پہنوں گا، تو آبویسلی اس پر پابندی لگے بھی آپ وکیل ہو تو کالا کوٹ ہی پہنو گے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے، ہی مسٹ ہیو ٹو ایکٹ اپان آل دی ارکانس، اس کو کلمہ پڑھنا ہوگا، نماز پڑھنی ہوگی، روزہ رکھنا ہوگا، زکوٰۃ دینی ہوگی، اور اگر اللہ توفیق دے تو حج بھی کرنی ہوگی، اور معاشرے میں بطور مسلم ہو کر چلنا پڑے گا۔ لہذا یہ ساری پابندیاں جو ہیں، یا یہ ساری جو ریکوائرمنٹس ہیں، پابندیاں نہیں ہیں، یہ اسلام کی ریکوائرمنٹ ہے، کیونکہ اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، مکمل دین ہے، تو ان پر کوئی پورا اترے گا۔ ابھی لوگ کیا کرتے ہیں، یہ لڑکیاں گھر سے بھاگ کر محبت میں مسلمان ہو رہی ہیں، یہ محبت میں ہو رہی ہیں۔ میرے پیر صاحب فرما گئے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے دین نہیں پڑھا، لیکن الحمدللہ میں نے 15 سال دین پڑھا ہے، میں نے دین پڑھا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ بطور انسان اگر کوئی دین ہماری مکمل شخصیت کا، ہمارے مکمل ارکان کا، ہمارے مکمل اعمال کا احاطہ کرتا ہے تو وہ اسلام ہے۔ لہذا دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اس پر جو بھی پروپیگنڈا ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف یہود و نصارہ اور اس ہندوتوا کی چال ہے۔ جو ہندو ابھی جو میرے ہندو دوست بیٹھے ہیں، میں ابھی ہندو نہیں ہوں، ٹھیک ہے، الحمدللہ مسلمان ہوں، لیکن میں میرے ان دوستوں کو اعلان انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ جا کر کم از کم ایک مرتبہ آپ وید پڑھ لو، اور اس کے بعد ایک مرتبہ گیتا پڑھ لو۔ آپ کو وید میں اور گیتا میں زمین آسمان کا فرق ملے گا۔ بس یہی گیتا جس کو آپ اپنا مقدس کتاب سمجھتے ہو، یہی گیتا کہتی ہے کہ ایک بندہ منہ سے پیدا ہے وہ سب سے اوپر ہے، باقی جو جنتا ہے غریب وہ ساری پیروں سے پیدا ہے، وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ جو ڈسکرمنیشن ہے، یہ جو اونچ نیچ ہے، یہ اونچ نیچ جو ہے ان ہندوتوا کے لیڈران کی پیدا کی ہوئی ہے، جو دراصل نہیں چاہتے کہ انسان یا پھر غریب جو قومیں ہیں، آئی تھنک 42 کاسٹس ہیں، 42 کاسٹ ہیں جو شیڈول میں آتی ہیں، ان 42 کاسٹ کو آج سے تقریباً 100 سال پہلے جینے کا حق تک نہیں تھا۔ یہ حق کس نے منع کیا؟ انہی لوگوں نے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں بھی ہم برہمن ہیں، ہم برہما کے منہ سے پیدا ہیں اس لیے ہم اتم ہیں۔ تو یہ جو میں کہتا ہوں، دیکھیں مذہب ہمارے آئین میں ہے، آرٹیکل 20 جو کہتا ہے کہ مذہبی آزادی ہے، ہر مذہب کے لوگوں کو اپنے مذہب کو پروفیس کرنے کی آزادی ہے۔ تو دوستو، اگر مذہب پروفیس کرنے کی آزادی ہے تو کم از کم یہ آزادی بھی ایک انسان کو ہونی چاہیے کہ وہ کوئی بھی مذہب اختیار کرے، اس پر کوئی یعنی کہ پروپیگنڈا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بھی مذہبی آزادی میں ہی آتا ہے کہ بھی ایک بندہ اپنا مذہب کا پروفیس بے شک کرے، لیکن ایک بندہ اگر اپنی ول سے کوئی مذہب چینج کر کے دوسرے مذہب میں جا رہا ہے تو اس پر دوسرے مذہب کے لوگوں کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے، جو کہ یہاں پر کیا جاتا ہے۔ اور یہ وہ یہود و نصارہ اور ہندوتوا کرتے ہیں، جو کہ دراصل نہیں چاہتے کہ اسلام کا بول بالا ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ دین میں کوئی جبر نہیں ہے اور کوئی جبر نہیں ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خدا حافظ۔